برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں علم دین سے متعلق دینی علوم کی اہمیت، دینی علوم کی اقسام اور اسی ضمن میں حلال اور حرام کی تمیز، حلال اور حرام کا فرق رکھنا اور حلال و حرام کے ذیل میں سود، مسئلہ سود سے متعلق کچھ معروضات گزشتہ چند نشستوں میں عرض کی گئی ہیں۔ پروردگار عالم کا ایک حکم جو ہر لمحہ ایک بندہ مومن کو یاد رکھنا چاہیے، اور بنیادی حکم ہے کہ اپنے مقصد پر نگاہ جما کر رکھو۔ مقاصد اور اسباب، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، انہی سے علم کے راستے بھی کھلتے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ ایک سبب کے درجے میں ہے، انسان کو دین کی سمجھ بھی عطا ہوتی ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول عطا کریں، جو دین نے حکم دیا کہ یہ کام کرنے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ کام نہیں کرنے جن سے منع کیا باز آ جانا ہے۔ آخر کیوں منع کیا گیا؟ حلال کمانے کا حکم ہے، حرام سے منع کیا گیا، مقاصد و اسباب۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز کا مقصد سمجھنا ہی اس کام کو اپنانے کی شرط نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان زندگی کے بہت سے موقعوں پر ان کا مقصد نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ بڑے کہتے ہیں عمل کیا جاتا ہے۔ ایک بچے کو ہر بات کا مقصد نہیں پتہ ہوتا، لیکن ماں باپ نے کہا، استاد نے، بزرگوں نے کہا، بڑوں سے سنا تو عمل کیا جاتا ہے۔ مقصد سمجھنے کی شرط عائد نہیں کی جاتی، ہاں مقصد سمجھانے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے، سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، جو کہ منع نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی چیز سے منع کیا جائے تو ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سمجھ آئے تو تبھی اس چیز سے آدمی بچے۔ بے شمار ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ آدمی کو سمجھ نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، معالج نے کہا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، اب اس چیز کے کھانے سے جسم میں کیا تبدیلی واقع ہوگی، وہ چیز کیسے اثر انداز ہوگی، اکثر بیماروں کو وجہ پتہ نہیں ہوگی، لیکن چونکہ جس پر اعتماد کیا اس کی بات کو مانا جاتا ہے کہ اگر مقصد سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات، اطمینان قلب ہونا چاہیے، اور منع کرنے کی لاجک یا علت اگر سمجھ آ جائے تو تب بھی ٹھیک۔ لیکن اگر مقصد سمجھ نہ آ سکے کہ بڑوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، اگر ان پر اعتماد ہے تو پھر مقصد اور سبب کا سمجھنا عمل کے لیے شرط نہیں بن سکتا۔ بالکل یہی حال اگر ہم اس کو ہم معاشرتی زندگی سے اٹھا کر اگر ہم دینی زندگی کے اندر لے کر آئیں تو جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا کہ یہ کرنا ہے، جس سے منع کیا اسے بچنا ہے۔ اب کیوں کریں، اس کیوں کا جواب مقصد سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ سمجھ آ جائے تو عمل پھر بھی ہونا چاہیے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح جس چیز سے منع فرمایا، جس چیز کو حرام قرار دیا، سود حرام، رشوت حرام، ملاوٹ ناجائز حرام، ذخیرہ اندوزی کو حرام، ناجائز مال وراثت کو چھین کے جھپٹ کے کھا جانا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا، لاجک اور حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو چونکہ ایمان لا چکے ہیں نا، ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ سمعنا و اطعنا، جو ہمیں حکم سن لیا ہم نے اس پہ عمل شروع کر دیا، آمنا وسلمنا، ہم ایمان لا چکے، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر چکے،
بس ہمارا کام ہے ان کے حکموں پہ چلنا۔ لیکن کبھی کبھار بعض چیزوں کی حکمت انسان کو سمجھ بھی آ جاتی ہے، اس کے سمجھ آنے سے، اس کا سمجھ آنا ایک طرح سے تفقہ فی الدین کہلاتا ہے، دین کی سمجھ کا حاصل ہو جانا۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ۔ آج اس معاشرے میں، ہمارے اس دور کے اندر دین کی صحیح سمجھ کا حاصل ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ صرف نماز روزہ ادا کر لینا ہی دین کی سمجھ نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نماز تو اپنے طور پر پڑھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ نماز میں کمی ہوگی، لیکن نمازی ہونے کے باوجود دین کی سمجھ حاصل نہیں ہوتی، وہ کہیں بعد میں جا کے حاصل ہوتی ہے۔ تو تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ کا حاصل ہو جانا، اس کے لیے پہلے تو ایمان شرط ہے، مضبوط ایمان، توکل شرط ہے، تقوی شرط ہے، اور اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر آنکھیں بند کر کے یقین کامل ہونا۔ آنکھیں بند کر کا یہ محاورتاً عرض کیا ہے، وگرنہ بندہ مومن آنکھیں کھول کے ایمان لاتا ہے، وہ اندھا گونگا بہرا ایمان نہیں لاتا، وہ سوچ سمجھ کر، حقیقت کو پہچان کر، حقیقت کو حقیقت مان کر ایمان لاتا ہے۔ لیکن محاورتاً کہہ دیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے ایمان، یقینی کہ بغیر کسی شک شبے کے دل میں کوئی وسوسہ لے کر آئے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر دین کے مقاصد دینیہ، دین کے نماز کیوں ہے، نماز کے اعمال، نماز کی رکعات، وضو کیوں ہے، اور نماز کے میں قیام کیوں ہے، سجدہ کیوں ہے، اللہ کے حضور ہم مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، نماز گھر میں کیوں نہیں ہے۔ ان ہر حکم کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس مقصد کو سمجھ جائیں تو اطمینان بھی ملے گا، دین کی سمجھ بھی حاصل ہوگی۔ اسی طرح روزہ، کیا صرف ثواب لینا مقصد ہے؟ روزے کا مقصد تو تقوی ہے، دل کو متقی بنانا، حج کرنا، عمرہ کرنا، طواف اور رمی کرنا، یہ چیزیں، یہ اعمال، کیا صرف ثواب لینا مقصد ہے؟ مقصد ہے اللہ کی محبت، اخلاص دل میں پیدا ہو جائے، للہ، اللہ کے لیے ہو۔ اسی طرح جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا کہ تم آپس میں دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، اب کیوں حرام سے منع کیا؟ اگر ہم اس پر غور کریں تو حرام سے بچنا آسان ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن یہ میں نے پھر عرض کروں گا، کہیں غلط فہمی نہ کسی کے ذہن میں خدا نخواستہ چلی جائے کہ جس کام سے منع کیا اس سے بچنے کے لیے اس کی حکمت یا علت یا سبب کا سمجھنا شرط نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کو مشروط کر دیں گے تو پھر ایمان کہاں گیا؟ مشروط نہیں ہے، ایک زائد چیز ہے، لیکن سمجھ آ جائے تو بہتر ہے۔ فرض کیجئے جتنے حرام چیزیں ہیں، جو حرام کاروبار، حرام کمائی کے طریقے، اگر ہم کسی بھی حرام اور ناجائز چیز کو اٹھا کر دیکھیں گے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ ضرور موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی۔ ایسا نہیں کہ بغیر وجہ کے ہی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ رحمت شفقت کرتے ہوں اور ایک چیز بچے کے لیے کسی طرح سے نقصان دہ نہ ہو، ماں باپ پھر بھی اس سے منع کر دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں باپ یہ ظلم نہیں کرتے، مہربان یہ ظلم نہیں کرتا، تو رب یہ ظلم کیسے کر سکتا ہے کہ ایک چیز کو حرام قرار دیا کہ یہ کمائی کا طریقہ، یہ کمائی کا راستہ حرام ہے اور اس میں کوئی نقصان ہی نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات لاجک کے خلاف ہے۔ اب اس میں وہ نقصان کیا ہے، وہ اپنی اپنی عقل اور دین کی سمجھ ہے، کس کو سمجھ آئے کس کو سمجھ نہ آئے، لیکن ایمان ہر ایک کا ہوگا کہ حرام میں فائدہ کوئی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر ہم حرام چیزوں کی گہرائی میں جائیں تو حرام کاموں کی چیزوں میں ان کے حرام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی ہونا ہے۔ جتنے گناہ ہیں، اللہ رسول کے جتنے نافرمانی والے کام ہیں، جن کو ہم عام اصطلاح میں گناہ کہتے ہیں، اس گناہ کے ذریعے سے کمائی حرام ہے۔ ہر گناہ کی کمائی حرام۔ جو کام ناجائز ہے
اس کام کے اوپر کوئی معاوضہ لینا بھی حرام ہے۔ ایک یہ سیدھا سا اصول ہے۔ اسی طریقے سے حرام چیزوں کی دوسری وجہ جھگڑے کا خطرہ ہے۔ جتنی چیزیں حرام ہیں ان میں عام طور پر جھگڑے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان چیز بیچتا ہے اور ابھی اس کی اپنی ملکیت میں چیز نہیں آئی، اپنی ملکیت میں آنے سے پہلے وہ آگے چیز کو بیچ نہیں سکتا۔ جب تک اس کی ملکیت اور اس کا قبضہ نہیں ہو جائے گا، آگے اس کی سیل، فارورڈ سیل، فیوچر سیل ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جھگڑے کا خطرہ باقی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے چیز موقع پہ ڈیلیور نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے چیز کے اندر کمی بیشی ہو جائے۔ تو مستقبل کی ایسی خرید و فروخت جس میں جھگڑے کا خطرہ، جھگڑے کا امکان باقی رہتا ہے، شریعت کو، دین کو جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ ایسے چیزوں کی بیع حرام کر دی گئی، اسے بیع معدوم کہتے ہیں۔ ایک چیز ابھی ہے ہی نہیں، اسے آگے نہیں وعدہ بیع ممکن ہے، وعدہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ معاملہ ہم کر لیں گے، جب وہ چیز بنے گی، آ جائے گی، ملکیت قبضے میں آ جائیں گے، شیئرز میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے تو فلاں 6 مہینے کے بعد تمہیں دے دوں گا۔ یہ وعدہ بیع ہے، وعدہ ہے، وعدہ کیا جا سکتا ہے لیکن بیع نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے اندر جھگڑے کا امکان۔ تو دوسری وجہ چیزوں کے حرام ہونے کی، اس میں جھگڑا پایا جاتا ہوگا، اس لیے دھوکہ حرام ہے۔ غرر، دھوکہ ایک اصطلاح ہے فقہ کی، غرر۔ بہت ساری چیزیں آج کے دور میں، بہت سی جدید معاملات، ان کے حرام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ غرر ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ اور دھوکے کا انجام جھگڑے پہ ہوتا ہے، ناراضی پہ ہوتا ہے، قطع تعلقی پہ ہوتا ہے، فتنہ فساد پہ ہوتا ہے، عدالتوں کے چہریوں، ہسپتالوں تک جھگڑے پہنچتے ہیں۔ تو اس وجہ سے دھوکے کی ہر دھوکہ، فریب ویسے اخلاقاً بھی منع ہے، اخلاقی طور بھی یہ انسانیت سے کہ شائن شان نہیں، لیکن اس میں چونکہ غرر کے برے ہونے کی ایک بڑی وجہ جھگڑا بھی ہے، تو جس چیز میں غرر پایا جائے گا اس کی خرید و فروخت بھی، وہ کاروبار بھی شریعت میں حرام ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی دوسرے کا حق، مثال کے طور پر ایک انسان کسی دوسرے کی چیز بیچ دیتا ہے تو یہ کیوں حرام؟ کیونکہ اس میں دوسرے کا حق متعلق ہے۔ تو چوتھی وجہ، ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے چیزوں کے حرام ہونے کی کہ وہ اس میں کسی دوسرے کا حق متعلق ہوتا ہے، اس کا حق غصب ہو رہا ہوتا ہے۔ جب حق غصب ہو رہا ہوگا، ایک آدمی کسی کی چیز غصب کر کے، چھین کر کے آگے نہیں بیچ سکتا۔ کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ جو چیزیں بک رہی ہیں، یہ موبائل بک رہا، یہ چوری کا موبائل ہے، تو اس موبائل کو بیچنا بھی حرام، خریدنا بھی حرام۔ اب ایک انسان کہہ سکتا ہے، شیطان دماغ میں ڈال سکتا ہے کہ چوری کا اس کے پاس آیا ہے، لیکن میں جو جیب سے پیسے دوں گا وہ تو حلال کی کمائی کے ہوں گے، تو تب بھی خریدنا حرام ہے۔ جب اسے یقین ہے کہ یہ مال چوری سے حاصل ہوا، یہ چیز ڈکیتی سے حاصل ہوئی، تو ایسی چیز کو آگے علم کی صورت میں خریدنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ جو بیچنے والا ہے وہ چیز اس کی اپنی ہے ہی نہیں، اس چیز میں دوسرے کا حق متعلق ہے۔ تو اس لیے دوسروں کے حقوق آگے سیل نہیں ہوا کرتے اسلام میں، اس کی خرید و فروخت حرام اور ناجائز ہو جاتی ہے۔ دھوکے کی بات ہوئی، ملاوٹ حرام ہے۔ اب اگر آج مارکیٹ اور بازار کی کیفیت دیکھیں تو ڈھونڈنا مشکل ہے ایسی چیز جو ملاوٹ کے بغیر خالص چیز پائی جاتی ہو۔ حالانکہ شریعت کا بڑا یہ موٹا سا اصول ہے، بڑی سطحی سی بات ہے، گہری کو فلسفیانہ بات نہیں، کہ غرر، اس ملاوٹ میں غرر ہے، دھوکہ ہے، کہ دیکھنے میں کچھ ہے، ظاہر میں کچھ ہے، کہ وہ ریپیئر شدہ چیز، دوبارہ ریپیئر شدہ چیز وہ نئی چیز کے نام پہ اگر بیچی جائے وہ بھی غرر ہے، دھوکہ ہے۔ حالانکہ وہ چیز تو استعمال شدہ تھی، ہاں استعمال شدہ بتا کر بیچی جائے تو ٹھیک ہے۔ کسی چیز میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی خامی پائی جائے،
اور بغیر بتائے، اور خریدنے والا پوچھے کہ بھئی یہ گاڑی، یہ موبائل، یہ گھر، یہ پلاٹ، یہ کپڑا، اس میں کوئی خامی تو نہیں، پھر بھی نہ بتائے اور کہے کہ نہیں نہیں کوئی خامی نہیں، اور وہ بیچ دے، تو تب بھی معاملہ ناجائز، کیونکہ اس میں غرر ہے، اس میں دھوکہ ہے، کہ اس میں اس عیب موجود تھا، اس میں خامی موجود تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اور ہمارے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، سب سے بڑھ کے صحابہ کرام سے بڑھ کر انبیاء کرام، اور امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان لوگوں نے تجارتیں کی ہیں، کاروبار کیے ہیں، رزق حلال کمائے ہیں۔ آج ان چیزوں کو شاید بزرگی کے تقوی کے خلاف سمجھا جاتا ہے، کہ چونکہ عالم صاحب ہیں، چونکہ علامہ صاحب ہیں، چونکہ پیر صاحب ہیں، چونکہ دیندار آدمی ہے تو یہ تجارت نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاشرتی ذہنی فکری غلطی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی کا مقام 150 ہجری میں وفات پائی۔ آج تک لاکھوں کروڑوں انسان مرہون منت ہیں دین پر عمل کرنے کے، اس فقیہ اعظم کے، اور بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، ان کے اپنے کاروبار، اپنا رزق حلال کا ذریعہ تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ، اپنا کاروبار تھا ریشم کا، دیگر کچھ کاروبار تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو کیا فکر ہے، آپ کے مریدین، شاگرد، آپ کے عقیدت مند بے شمار ہیں، آپ کس فکر میں ہیں؟ فرمایا میں رزق حلال اس لیے کماتا ہوں تاکہ کسی کے مال پر میری نگاہ نہ پڑے، میری ضروریات اللہ حلال سے پوری کر دے۔ آپ کپڑے کے کاروبار کرتے تھے، ایک ملازم رکھا تھا، ملازم نے کپڑا بیچ دیا، واپس تشریف لائے، پوچھا وہ فلاں کپڑا تھا کہاں گیا؟ جی وہ تو بک چکا۔ فرمایا دیکھو جس کو بیچا تم نے بتایا کہ اس کپڑے کے اندر عیب، کوئی فالٹ موجود تھا؟ فرمایا یہ تو نہیں بتا سکا۔ فرمایا جاؤ ڈھونڈو اس کا، اور اس ملازم کو بھیجا، اس کو ڈھونڈ کر لایا، اور آپ نے بتایا کہ دیکھو اس میری چیز کے اندر یہ کمی تھی، اب تمہیں بتا دی، اب تمہاری مرضی، خریدو یا نہ خریدو۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ گزر ہوا، گندم پڑی ہوئی ہے، آپ نے گندم کے اندر ہاتھ مبارک ڈالا، معلوم ہوا کہ چیزوں کو لینے سے پہلے ان کی چھان پھٹک کر لینا سنت ہے، اور حساب و کتاب لگا لینا، دیکھ سن کے چیزیں خریدنا سنت ہے۔ آپ نے جب ہاتھ ڈالا، چیک کیا گندم کو، تو اندر کی گندم گیلی تھی، پانی لگی ہوئی تھی، تر تھی، اوپر کی گندم خشک تھی۔ پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ رات کو یا کسی وقت میں پانی گندم کو لگ گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ جو خشک گندم تھی وہ الگ ہوتی، اور جو بھیگی ہوئی پانی سے گیلی گندم تھی وہ الگ ہوتی، کیونکہ ریٹ میں فرق آنا چاہیے۔ پھر ایک صحیح چیز ہے، ایک میں کچھ کمی ہے، کوئی خامی ہے، دیکھنے والا دیکھے، اپنی ضرورت کے مطابق اس کو خرید لے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ دونوں کو الگ الگ رکھتے؟ فرمایا من غش فلیس منا، جس نے اس طرح دھوکے سے کام لیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رحمت دو جہاں تعلق ختم کر دیں تو پھر کون تعلق قائم رکھ سکتا ہے؟ تو غرر ہے، دھوکہ ہے، تو دھوکے کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اسی طرح جھوٹ بول کر، فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے یا قسم اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے۔ اب لوگوں کا اعتماد جیتنے کے لیے جھوٹ بول کر خرید و فروخت کر دی، دھوکے سے کر دی، قسم اٹھا لی، فرمایا مال بک جائے گا، لیکن اس مال میں سے اللہ برکت کو ختم فرما دے گا۔ پیسے تو جیب میں آ گئے، بینک بیلنس تو بڑھ گیا، لیکن بیماریاں، مصیبتیں، جھگڑے، حادثات، دلی بے سکونی، خودکشیاں، ناگہانی اچانک آنے والی آفات پوری نہیں پڑے گی، کیونکہ اس رزق سے برکت نکل گئی ہے۔ تو برکت نکلنے کی وجہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچا، جھوٹ بول کے مال بیچا۔ اب یہ جھوٹی قسم اور جھوٹ حقیقت میں یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ تو چیزوں کے حرام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ دھوکہ اور فریب ہے۔ ہاں فقہا نے بات لکھی ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے، یا تو اس چیز کی کمی کو بتایا جائے کہ اس پلاٹ کے اندر یہ نقص ہے، اس مکان میں یہ خامی ہے، اس گاڑی میں یہ 4 باتیں کمزور ہیں،
یا تو بتایا جائے، یا اس آنے والے شخص کو کہا جائے کہ یہ جو چیز جیسی ہے، جس حال میں ہے، بس آپ خود اس کو دیکھ لیں، ذمہ داری آپ کی ہے اور اس کا ریٹ یہ ہے. تو تب وہ خریدار خود اس بات کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ اس چیز کو لینے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کر لے. اسی طریقے سے جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا، ان میں سے ان کی ایک بہت بڑی وجہ ان چیزوں کا نقصان دہ ہونا ہے. جیسے عرض کیا کہ ہر چیز جس سے منع کیا گیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. ناپاک اور مضر چیزیں، نقصان دہ چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دے دیا. اب چاہے وہ کوئی سبزی، کوئی پھل، کوئی ایسی چیز جو کہ مضر ہے، خدا نخواستہ چاہے وہ پھل ہے، کوئی سبزی ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے کھانے والوں میں بیماریاں پھیلیں گی. اب چاہے وہ حلال چیز ہی کیوں نہیں تھی، لیکن چونکہ اب وہ بن گئی مضر صحت، اب وہ بن گئی جان لیوا، اب اس حلال چیز کو بھی بیچنا ناجائز ہو گیا، کیونکہ اب وہ جان لیوا ہے، اب وہ بیماری کا سبب ہے. آج ہمارے نوجوان بچے، ہمارے معصوم بچے بازار مارکیٹ میں جا کر نامعلوم کتنی چیزیں ایسی شب و روز کھاتے پیتے ہیں کہ جو سراسر ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. سائنس بھی ثابت کر چکی کہ یہ چیزیں معصوم بچوں کے لیے، ان کی ہڈیوں کے لیے نقصان دہ، ان کی گروتھ رک جائے گی، ان کے اندر بچپن سے بیماری، ان کے آرگنز جو ان کا جسم کے اصل اعضاء ہیں، دل، دماغ، یہاں تک ان کا جگر ختم ہو جائے گا. لیکن وہ چیزیں مارکیٹ میں عام سر عام بکتی ہیں، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں کے اندر بکتی ہیں، تعلیمی اداروں میں بکتی ہیں، اور معصوم بچے صبح شام وہ چیزیں جو ان کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ وہ استعمال کرتے اور پیسہ کمایا جاتا ہے. لیکن اس پر کوئی معاشرے کے فرد، کوئی شخص، کوئی منظم آواز اٹھانے والا کوئی نہیں. یہ چیز ہماری نسل کے لیے زہر قاتل ہے. صرف پیسے کمانے کے لیے ہم اپنی نسلوں کو زہر کے دہانے پر لا کھڑا کریں، یہ کہاں کی عقل مندی. ہمارے دین نے تو ایسی چیزوں کو حرام، ناجائز قرار دیا جو انسان کی صحت کے لیے اور اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوں. خنزیر کیوں حرام ہے؟ نجس العین ہے. قرآن نے کہا کہ وہ نجس العین ہے، کہ اس کا ایک جسم کا ہر حصہ حرام ہے. اس کی شکل کوئی بھی تبدیل ہو جائے وہ حرام ہے. اس کے بال، اس کا خون، اس کی ہڈیاں، اس کی جلد، اس کی چربی، کسی فارم میں بھی اس کو چینج کر دیا جائے وہ حرام ہی رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ بری خصلت والا جانور ہے. حدیث میں مفہوم بنتا ہے کہ اس میں بے حیائی کا عنصر تمام جانوروں کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے. اور یہ فطرت ہے کہ انسان جس چیز کا گوشت استعمال کرتا ہے، جو چیز جو غذا ہے، وہ غذا انسان کے نفسیات پر اثر کرتی ہے، انسان کی سوچ پہ اثر کرتی ہے، اس کے خیالات پہ اس کا اثر ہوتا ہے. اگر پاکیزہ، صاف ستھری، صحت افزا چیزیں کھائی جائیں گی تو دل دماغ کو صحت ملے گی، خیالات پاکیزہ ہوں گے، روحانیت دل میں آئے گی. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں ایک مرتبہ غلطی سے ایک لقمہ حرام پیٹ میں چلا گیا تھا، وہ بھی اس وجہ سے کہ جس نے دعوت دی وہاں پہنچا، پہلا لقمہ کھایا تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ کھانا اس کا حلال نہیں لگتا. پوچھا تو اس بندے کا کاروبار، یہ جو کام تھا وہ ناجائز تھا. وہ ایک لقمہ چلا گیا غلطی سے، لا علمی سے حرام کا. فرمایا 40 دن تک اس کے اثرات شب و روز، رات دن میں دیکھتا رہا اپنے اوپر، کہ نماز میں دل ہی نہیں لگتا تھا، نیکی کا جی ہی نہیں چاہتا تھا، اور گناہوں کی طرف نفس لپک لپک کے جاتا تھا. اور نیکی سے آج یہی بنیادی مسئلہ کہ قرآن بھی سنا، حدیث بھی. آج جتنا علم پھیل رہا ہے، جتنے علم کے ذرائع ہیں، شاید پہلے اتنے نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ مزاجوں کے اندر، طبیعت کے اندر فرق ہے غذا کے حرام، ناجائز، ناپاک ہونے کی وجہ سے، کہ صرف ٹیسٹ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، اس چیز کا مقصد نہیں دیکھا جاتا، اس کا انجام نہیں دیکھا جاتا کہ اس چیز کے کھانے سے انجام کار کیا ہوگا. اگر ہم صرف زبان کے ذائقے کو چھوڑ کر یا زبان کے ذائقے کے ساتھ چلیں، اگر یہ چھوڑنا ممکن نہیں کسی کے لیے، تو زبان کے ذائقے کے ساتھ کم از کم اس چیز کا انجام ہی دیکھ لیا جائے کہ
کہ اس کے کھانے سے میرے ایمان، میری صحت، میرے ذہن، میری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، اچھا یا برا۔ اگر یہ فرق اور یہ ادب زندگی کا اولادوں کو سکھا دیا جائے تو انشاءاللہ بیماریاں بھی کم ہوں گی اور ایمان بھی مضبوط ہو جائیں گے، کہیں کہ جسمانی صحت بھی ملے گی اور روحانی صحت بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جو غذا بدن میں جائے گی، اللہ نے اپنے نبیوں کو فرمایا اے رسولو تم حلال پاکیزہ چیز کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے رہو، یعنی نیک عمل کا حلال پاکیزہ سے تعلق ہے۔ ایک انسان سٹ پٹاتا ہے، سر پیٹتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے، اولاد کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس باپ کو خود بھی سوچنا پڑے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں اولاد کو کھلایا کیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ حرام پر پلنے والی اولاد ماں باپ کی کبھی فرما بردار بن سکے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پہ وہ پلا ہے اس کے اثرات نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اثرات انسان پہ مرتب ہوں گے۔ انسان آنکھ پہ یقین رکھتا ہے، یہ یقین ہے کہ زہر پیا تو مر جاؤں گا، یہ تو یقین ہے، لیکن ایمان کی آنکھ پر یقین صرف مومن رکھتا ہے کہ یہ چیز ہے تو حلال لیکن حرام سے آئی ہے۔ اگر حرام سے آئی ہے تو جیسے زہر سے ڈرتا ہے، سانپ بچھو سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ خوف بندہ مومن حرام سے کرتا ہے۔ ایک اللہ والے سال ہا سال روتے اور یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت کیا گناہ اتنا بڑا کر دیا آپ نے کہ کئی سال ہو گئے آپ رو رہے ہیں اور معافی مانگ رہے، کون سا بڑا گناہ کیا؟ تو بتایا کہ میرا گناہ، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا کہ میں نے اپنے ہمسائے کے دیوار سے، ہمسائے کے گھر کی جو دیوار تھی اس دیوار سے میں نے تھوڑی سی مٹی اپنے ہاتھوں پہ بغیر پوچھے مل لی تھی، بغیر پوچھے ہاتھوں پہ مٹی مل لی تھی، اپنے ہمسائے سے اجازت نہیں لی تھی، یہ میرا گناہ تھا، اس لیے کہ میرے لیے ایسا کرنا جائز نہیں تھا جب تک اس کی اجازت، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کسی کا مال کسی کے لیے بغیر اس کی اجازت رضامندی کے حلال نہیں ہے، الا بطیب نفسی، جب تک اس کی رضامندی اجازت نہ، تو یہ میرا گناہ تھا۔ تو جتنا تقویٰ دل میں آئے گا اتنا ہی، جیسے ایک صحت مند انسان، صحت مند جسم میں کوئی نقصان دہ چیز جائے گی تو جسم کی خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جائیں گی، لیکن ایک بیمار مریل کمزور روز زہر کھانے والا شاید اس زہر کا عادی بن جائے۔ تو ہمارے حلال و حرام کا جو معاملہ ہے اس پہ ہمیں مقاصد شریعہ ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے، ان چیزوں کے حرام اور منع ہونے کی علت اور اس کا سبب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اسی سے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اور تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرمائے اور حلال اور حرام کا فرق رکھتے ہوئے رزق حلال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا